آج ہم نے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 183 اور 184 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہود و نصارہ جنہوں نے حق کو پہچاننے کے باوجود حق کی مخالفت کا ٹھیکہ لیا تھا اور وہ آئے روز طرح طرح کے اعتراضات، اشکالات، اسی طرح سے ابہام کھڑے کرتے تھے کہ ہمیں تو نہیں لگتا کہ یہ اللہ کا رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو یہ نہیں لگتا کہ یہ دین حق ہو۔ اسی طرح سے کعبے کے متعلق، قرآن کے متعلق، یعنی قدم قدم پر ہر ایک چیز کے بارے میں کوئی نہ کوئی اشکال، شبہ وہ کھڑا کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ دیکھیں، معمولی سی بات ہے خرچ کرنا، اس کے اوپر بھی انہوں نے اشکال کھڑا کر دیا کہ معاذ اللہ فقیر ہو گیا ہے۔ یعنی یہ صاف ظاہر ہے جب بندے کی عادت بگڑی ہوئی ہو تو پھر اس سے کوئی خیر کی بھلائی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہاں پر جو آج کا ہمارا سبق ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی تسلی بھی دی ہے، کیونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے میں سب سے پیش وہ لوگ تھے جن کے پاس آسمانی دین تھا، جن کے پاس کتاب تھی۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ اپنی کتاب کی روشنی میں، اپنے دین کی روشنی میں، وحی کی روشنی میں یہ دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق نبی ہیں، اللہ رب العالمین کے سچے نبی ہیں۔ ان کی کتابوں میں باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ملتا ہے، تو ان کو تو فرسٹ سپورٹر ہونا چاہیے تھا، اور بڑھ چڑھ کر وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرتے، لیکن انہوں نے تائید کی بجائے شدید ترین مخالفت کو اپنا وتیرہ بنا لیا۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے ان کی عادات کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کو تو جو کچھ کہتے ہیں انہوں نے مجھے بھی نہیں چھوڑا، انہوں نے مجھے بھی نہیں چھوڑا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی اولاد نافرمان ہو جائے نا تو اس کا شکوہ ہمسائے لے کر اس کے باپ کے پاس آئیں تو باپ آگے سے کہے کہ ان کی شکایت کو سن کر وہ کہے کہ اے میری بھی نہیں سندا، تو کیا خیال ہے پھر وہ جو گوانڈی ہیں، ہمسائے ہیں، وہ پریشان تو نہیں ہوں گے نا، کوئی جڑا پیو دی نہیں ماندا؟ نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پریشان ہوتے تھے کہ یہ میں سچا نبی ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے پاس وحی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو رب کو نہیں معاف کرتے، یہ تو رب کو معاف نہیں کرتے۔ اس کے اوپر بھی انہوں نے اس طرح کی باتیں کہہ دی ہیں، جس نے پالا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جو رزق دے رہا ہے، یہ رب کو نہیں چھوڑ رہے۔ تو بات تسلی ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اٹھنے والے اعتراضات اور ان کا جواب اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے۔ فرمایا الذین، وہ لوگ، قالوا، جنہوں نے کہا، اور وہ بہت کچھ کہتے ہیں، بہت کچھ کہتے آئے ہیں، بہت چیزیں ہم نے ان کے بارے میں پڑھی ہیں۔ رب کو نہیں معاف کیا انہوں نے۔ اللہ نے جب خرچ کرنے کی باری کا حکم دیا، خرچ کرنے کی باری آئی تو انہوں نے رب تعالیٰ کے بارے میں گستاخانہ کلمات کہہ دیے، فقیر بنا دیا، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اللہ کو فقیر کہنا شروع کر دیا۔ فرمایا الذین، وہ لوگ، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ نے، عاہدہ، عہد لیا ہے، الینا، ہم سے، یا تاکیدی حکم دیا ہے ہمیں، دونوں معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اللہ یہ کہ نہ نؤمن، ایمان لائیں ہم، یقین نہ کریں ہم، لرسول، کسی بھی رسول کے لیے، حتیٰ، یہاں تک کہ یأتینا،
وہ لے آئے ہمارے پاس بقربان کوئی ایسی قربانی تأکلہ النار جسے کھائے آگ، یعنی معجزہ طلب کیا انہوں نے کہ ہم سے اللہ نے کیا لیا ہے، وعدہ لیا ہے، چونکہ ہمارے پاس آسمانی دین ہے اور ہماری کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی رسول آئے گا وہ کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آئے گا تو پھر اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اور معجزے کی ایک مثال انہوں نے پیش کی کہ ایک قربانی ہو اور وہ میدان کے اندر چھوڑی جائے، لوگ اس کو دیکھیں اور پھر آسمانوں سے آگ اس پر پڑے اور اس کو کھا جائے، واقعتاً ہم سمجھیں گے کہ یہ سچا رسول ہے، نبی ہے۔ قل کہہ دیجئے، حالانکہ یہ سارے کیا تھے، ان کے بہانے تھے، نشانیاں بھی موجود تھی، اسی طرح سے معجزات بھی موجود تھے، سب کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ یہود کئی باتیں تو انہوں نے ٹیسٹ کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹیسٹ کے طور پر رکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دیا، وہ دلی طور پر یقین کر گئے، مان گئے، لیکن اپنے ظاہر سے وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ فرمایا قل کہہ دیجیے، قد تحقیق جاءکم آ گئی تمہارے پاس، آئے تمہارے پاس رسول کئی ایک رسول من قبلی مجھ سے پہلے تمہارے پاس بہت سے رسول آئے بالبینات واضح دلیلیں لے کر وبالذی اور وہ چیز بھی قلتم جو تم کہہ رہے ہو یعنی معجزات وہ بھی لے کر آئے، دلائل بھی لے کر آئے، فلما پس کیوں قتلتموہم تم نے قتل کیا ان کو، پھر کیوں قتل کیا تم نے ان کو؟ کتنے ہی انبیاء کو بنی اسرائیل نے ان کے سرکشوں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، کئی معجزات کو مٹانے کی کوشش کی اور پھر اس جرم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کر کے رکھ دیا، شکلیں ان کی بگاڑ دی، بہت سارے اور عذابات کے اندر وہ دوچار ہوئے۔ فرمایا فلیما پس کیوں قتلتموہم تم نے قتل کیا ان کو، کیا فلاں نبی جو ہے وہ معجزہ نہیں لے کر آیا، فلاں جو نبی ہے وہ نہیں معجزہ لے کر آیا، پھر تم نے ان کو کیوں قتل کر دیا؟ فرمایا ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، اگر تم سچے ہو تو اس بات کا جواب دو، مجھے کہتے ہو کوئی معجزہ میں کوئی قربانی لے کر آؤں اس کو آگ کھائے پھر تم میرے پر ایمان لاؤ، مجھ سے پہلے کتنے رسول آئے اور ان کے معجزات بھی تھے اور تمہاری ڈیمانڈز بھی وہ پوری کرتے رہے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، لیکن پھر بھی تم نے ان کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ فرمایا فَإِن پس اگر کذبوک وہ جھٹلائیں آپ کو، پس اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فقد پس تحقیق کذب وہ جھٹلا چکے، وہ جھٹلائے گئے، جھٹلایا انہوں نے رسول کئی ایک رسولوں کو من قبل کا آپ سے پہلے بھی کئی ایک رسول جھٹلائے گئے اور یہی قومیں تھی اسی طرح کے مطالبے کرتے اور پھر مطالبے پورے ہونے کے باوجود وہ انبیاء پر ایمان نہ لاتے تھے، جھٹلا دیتے تھے ان کو۔ فرمایا من قبل کا آپ سے پہلے جاؤ آئے وہ بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، والزبوری اور صحیفے لے کر، والکتاب المنیر اور روشن کتاب لے کر، صحیفے دلائل روشن کتابیں لے کر آئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو کیا کر دیا گیا تھا؟ جھٹلا دیا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا، ان کو جھوٹا قرار دیا گیا تھا، تو لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پر جنہوں نے ایمان، جن کے مقدر میں ہدایت لکھی ہے وہ ایمان لے آئیں گے، باقی دوسروں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ اپنی جو ہے وہ جو شریعت کے اندر ان کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے اس کی بنیاد پر یہ آپ پر کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، الذین وہ لوگ قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے عہد الینا ہمیں تاکیدی حکم دیا ہے، ہم سے وعدہ لیا ہے، اللہ نؤمن یہ کہ نہ ہم ایمان لائیں لے رسول کسی بھی رسول پر، کسی بھی رسول کے اوپر، حتیٰ یہاں تک کہ یأتینا وہ لے آئے ہمارے پاس بقربان کوئی ایسی قربانی تأکلہ النار جسے آگ کھا جائے۔ قل کہہ دیجئے قد تحقیق جاءکم لائے تمہارے پاس رسول کئی ایک رسول من قبلی مجھ سے پہلے،
آئے تمہارے پاس مجھ سے پہلے کئی ایک رسول بالبینات واضح دلائل کے ساتھ دلیلیں، وبالذی اور وہ چیز بھی قلتم جو تم کہہ رہے ہو، جو تم کہتے ہو وہ چیز بھی وہ لے کر آئے تھے۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ پس کیوں تم نے انہیں قتل کیا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے تھے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ پس اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ پس تحقیق انہوں نے پس بلا شبہ کئی رسول تجھ سے پہلے بھی جھٹلائے گئے، جاؤ جو آئے تھے بالبینات واضح دلیلوں کے ساتھ، والزبر اور صحیفوں کے ساتھ، والکتاب المنیر اور روشن کتاب لے کر۔ محترم بھائیو، معترضین جب اعتراض کرنے والے ہوں ان کو ہر صحیح چیز بھی غلط محسوس ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اینک ہی وہ چڑھا رکھی ہوتی ہے جو ان کو منفی دکھاتی ہے، جو ان کو بلیک دکھاتی ہے۔ وہ اینک جب بندہ چڑھا لیتا ہے تو پھر کسی کی صحیح بات بھی ان کو کیا لگتی ہے؟ بری لگتی ہے، صحیح بات کو بھی وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیات بطور تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کوئی پہلے نبی نہیں ہیں جن کو جھٹلایا جا رہا ہے یا جن سے ایسا سلوک کیا جا رہا ہے، آپ سے پہلے بھی کئی ایک انبیاء رسول وہ اسی کرب سے گزر چکے ہیں، انہی تکالیف سے دوچار ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہ لانے کے سلسلے میں انہوں نے جو اعتراض کیا تھا تو اللہ رب العالمین نے اس کو واضح کیا ہے کہ یہ اعتراض کر رہے ہیں بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا، حالانکہ یہ عہد وغیرہ کوئی لیا نہیں تھا، یہ وہ اللہ پر بہتان باندھ رہے تھے۔ اس طرح کا کوئی عہد اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا کہ واقعتاً میرا بھیجا ہوا نبی تمہیں کوئی معجزہ دکھائے گا تو پھر تم نے ایمان لانا ہے۔ معجزات تو ان سرکشوں کے لیے تھے کہ شاید یہ ایمان لے آئیں، شاید یہ کیا لے آئیں؟ ایمان لے آئیں۔ باقی رہا یہ بات کہ نبی معجزے کے بغیر یا کوئی ایسا نبی ہو جو معجزے کے بغیر آیا ہو، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، اور سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے متعدد معجزات عطا فرمائے، اور قرآن مجید ان سب معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ۔ اور معجزے کا مطلب ہوتا ہے عاجز کرنا۔ معجزے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عاجز کرنا، کہ جس کا کوئی جواب نہ ہو، جس کا کوئی توڑ نہ ہو۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا، اس وقت کے تمام جادوگر جو سوٹیاں اور رسیاں لے کر آئے تھے اور انہوں نے وہ پھینک کر ان کو اژدہا اور سانپ بنایا تھا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ اپنا عصا پھینکا تو وہ سب کو نگل گیا، وہ سب کو نگل گیا۔ اب اس وقت کے سارے جادوگروں کے پاس اس عصا کا کوئی توڑ نہیں تھا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اسی طرح سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو کلام عطا فرمایا قرآن، اور اس کے اندر جو چیلنج نازل فرمائے، قیامت تک کے لیے اس کتاب کا کوئی جواب دے سکا نہیں۔ کوئی ایک پورا قرآن بنانا، 10 صورتیں بنانا، ایک صورت بنانا تو دور کی بات ہے، ایک آیت بھی کوئی آج تک نہیں بنا سکا۔ یہ ہے محترم بھائیو قرآن مجید کا اعجاز۔ تو اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود وہ آپ پر ایمان نہیں لا رہے اور مزید معجزات کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو گویا وہ رفو چکر ہونا چاہتے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں آپ پر، آپ کو نہ ماننے کے، آپ کے اوپر یقین نہ کرنے کے وہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ چلو ایک معجزہ، دوسرا معجزہ، تیسرا معجزہ، نہیں اب ہم یہ سانو تسلی نہیں ہو رہی۔ سب کچھ دیکھنے کے بعد وہ میں نہ مانوں والی جو معاملہ ہے نا، جو ایلیمنٹ ہے کہ میں نہیں مانوں، تو پھر وہ صاحب ذرا اس کو کسی طرح سے منوایا نہیں جا سکتا۔ حالانکہ منوایا جاتا ہے دلائل کے ساتھ، تو وہ دلائل موجود ہیں، کتاب، روشن کتاب بھی موجود ہے، دلائل بھی موجود ہیں، صحیفے بھی موجود ہیں، ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اور ساری باتیں، ساری نشانیاں پوری ہیں، لیکن اس کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اصل مسئلہ، اصل بیماری، اصل وائرس کیا ہے پھر اس میں؟ اصل وائرس یہ ہے کہ یہ ماننا ہی نہیں چاہتے، اور انہوں نے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔
ان کو قتل کیا، ان کو شہید کیا، ناحق قتل کیا۔ اور باقی رہی جہاں تک کہ کوئی معجزے کی بات، اور اس طرح کے معجزات پہلے نبیوں کے پاس بھی تھے جو ان کو عاجز کرنے والے تھے، لیکن انہوں نے نہ ماننا تھا اور نہ ہی انہوں نے ماننے کی کوشش کی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو مطالبہ کرتے ہیں، ان کے مطالبات پورے ہوں یا نہ ہوں، پورے ہو بھی جائیں تب بھی انہوں نے ماننا نہیں ہے۔ تو بھائیو یاد رکھیں، ان آیات کے اندر ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ بندے کو ہٹ درمی نہیں کرنی چاہیے۔ دلائل جب آ جائیں تو اس کو فوراً تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہٹ درمی کرے گا تو پھر بندے کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ قرار دے دیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ہم جو پڑھتے ہیں تو یہ انہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ جو دلائل براہین آنے کے باوجود ہٹ درم رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو مغضوب علیہ قرار دے دیا، ضالین قرار دے دیا کہ یہ کیا ہے، ان کے اوپر یہ غضب شدہ ہے، ان کے اوپر غضب ہوا ہے اور یہ گمراہ ہیں، یہ گمراہی کی طرف چلے گئے۔ تو جب بندہ ہٹ درمی اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر گمراہی کی مہر لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ جو ہے حق بات کو قبول کرنے والا بنائے، دلائل کی روشنی میں حق بات کو اپنانے والا بنائے، اور ہٹ درمی سے، ضد سے اور اس طرح سے کینے سے، بغض سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، کیونکہ یہ ایسی بیماریاں ہیں جو حق کے راستے میں بھی کیا بن جاتی ہیں، رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ دیکھ لیجیے ان آیات کو، جو بات سمجھ آئے تو پوچھ لیجیے۔